بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج میں آپ سے بات کروں گا ایک اہم مسئلے پہ، اور وہ ہے پاکستان میں جو آبادی کا ایکسپلوژن ہے، پاپولیشن ایکسپلوژن ان پاکستان کے پاکستان کی آبادی کنٹینیوسلی بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے لوگ ملٹی پلائی ہوتے ہوتے ہماری آبادی ابھی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ یہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ اتنی بڑی آبادی کے لیے کافی ہوں۔ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا ہے، یہ ایک معاشی مسئلہ ہے اور یہ ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے۔ It is a social concern, it is an economic concern and it is a national security concern۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں ان میں کوئی اس کی ریئلائزیشن پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن عوام کو یا پبلک کو نہیں پتہ کہ وہ اس بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی ہم بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے، میرے پاس کچھ سٹیٹسٹکس ہیں کہ پاکستان میں جو سینسس ہوئے تھے کہ آبادی کو گننا، 1951 میں ہوئے، 61 میں ہوئے، 72 میں ہوئے، 81 میں ہوئے، 98 میں ہوئے، اور 2017 میں ہماری آبادی جو گیج کی گئی، کاؤنٹ کی گئی، وہ 20 کروڑ 200 ملین آبادی ہماری ہے، جو کہ 2 سالوں میں اور بڑھ گئی ہوگی۔ اس لحاظ سے اگر ہم اپنی آبادی ہماری بڑھتی رہی تو ہم 2050 تک ہم 342 ملین یعنی 34-35 کروڑ ہو جائیں گے۔ یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ بن رہا ہے کہ جس پہ ہمارے مقتدر حلقے کوئی کنسرن شو نہیں کر رہے۔ نہ میں نے یہ حکومتی ایوانوں میں اس کے بارے میں کوئی بات چیت سنی، دیکھی، پبلک میں آئی ہو۔ آئے دن سیاسی لڑائی جھگڑے اور بدتمیزی کا جو سما ہے، لیکن جو ایکچول کنسرن ہے اس پہ کہ آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ہماری سوشل میڈیا پہ اس پہ بات نہیں ہوتی، ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک کنسرن ہے جس بارے میں اگر آپ اس بارے میں ایکسپرٹ سے بات کریں، حکومتی ایوانوں سے بات کریں، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی بڑے اچھے اسٹیٹسٹک دکھا دیتے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن اوپر سے 18th امینڈمنٹ آ گئی ہے۔ یہ نہیں پتہ کہ کیا صوبوں نے کرنا ہے اور کیا ہمارے فیڈرل حکومت نے کرنا ہے۔ اس کا میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ جو فیملی پلاننگ ایسوسیشن جو بنی، فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان 1953 میں بنی، اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ایوب خان نے اس کے بارے میں بہت کام کیا، اور انہوں نے 1959 میں اس کو کہا تھا مینس اوور پاپولیشن، کہ یہ اتنی بڑی ایک تباہی ہے جو کہ آئے گی پاکستان پہ اگر ہم پاپولیشن پلاننگ نہیں کرتے۔ تب اس کو پاپولیشن پلاننگ کہا تھا۔ اس کی ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی، اس کے لیے جتنے بھی حکومتی اور غیر حکومتی ادارے تھے وہ اس کے بارے میں کام کرتے تھے۔ اور پاکستان کی پہلی جو فیملی پلاننگ سکیم تھی وہ 1965 سے 1970 میں 3rd 5 ایئر پلان میں آئی، اور اس کے خاطر خواہ نتیجے نکل رہے تھے۔ ہمارا جو معاشرہ تھا اس کو اڈیپٹ کر رہا تھا فیملی پلاننگ کو۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ غیر اسلامی ہے، اور جو اسلامی مشائخ اور اسکالرز تھے انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ فیملی پلاننگ ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بہت بڑا سیٹ بیک آیا، جنرل ضیاء کی جب حکومت آئی تو انہوں نے شاید اس کو غیر اسلامی فعل سمجھا، اور انہوں نے اس کے اوپر پورے پروگرام کے اوپر فریز لگا دیا، اور ٹی وی اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ منع کر دیا کہ اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اور یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، ایک اسٹریٹجک بلنڈر ہوا کہ جس کی وجہ سے ہماری پاپولیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں ایک اور جو اسٹیٹسٹکس اچھا آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ فرٹیلیٹی ریٹ آف وومن کا مطلب ہے کہ ایوریج ایک جو خاتون بچہ پیدا کر سکتی ہے تو وہ کتنے بچے پیدا کرتی ہے ایوریج پاکستان میں اور دنیا میں۔ پاکستان میں ہے 3.5، یعنی کہ 3.5 بچے ایک عورت ایوریج پیدا کرتی ہے۔ انڈیا میں 2.2، بنگلہ دیش میں 2، جو کہ گلوبل ایوریج بھی ہے، اور چائنا میں 1.7، یو ایس میں 1.7، اور رشیا 1.6، انڈونیشیا 2.3، برازیل، ہم سب سے آگے ہیں اس بچہ پیدا کرنے کی دوڑ میں۔ یہ ہمارے لیے ایک قسم کا قہر بن کے نازل ہوگا جب کہ ہماری آبادی بڑھتی جائے گی اور وسائل نہیں بڑھ رہے ہیں۔
ہمارے ملک میں پاپولیشن کنٹرول یا پاپولیشن پلاننگ ایمرجنسی ہونی چاہیے. ہمارے وسائل نہیں بڑھ رہے ہیں. ابھی ہم ایگریکلچر ایکسپرٹ سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ایگریکلچر وسائل ہیں وہ نہیں بڑھ رہے ہیں, آپ کا فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں میری بات یہ اتر جائے کہ اگر اس کے بارے میں ہمارے حکومتی, اپوزیشن, سیاسی, غیر سیاسی ادارے جو بھی ہیں, اس کے بارے میں ہمیں کام کرنا چاہیے. باقی سب چیزیں ماند پڑ جائیں گی, باقی سب چیزیں آپ ملک کی جو اثاثے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اور جب کہ پاپولیشن ہوگی, آپ کا کرائم ریٹ بڑھ جائے گا. آپ ابھی بھی جاب اپرچونٹی لوگوں کو نہیں دے پا رہے ہیں, آپ لوگوں کو پورا فل کھانا اچھا نہیں کھلا پا رہے ہیں, تبھی ہماری سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے اور ہمارے بچے جو ہیں بھوک سے مر جاتے ہیں, انڈر نرشڈ رہ جاتے ہیں. تو خدا کے لیے اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک ہولسم اسٹریٹجی بنائیں اور پاپولیشن کو کنٹرول کریں. ہمارا 3.5 ابھی ایوریج فرٹیلیٹی ریٹ چل رہا ہے, اس کو ہمیں اگلے 5-7 سال میں اس کو 2 پہ لانا ہے. یہ کیسے کرنا ہے, اس میں ہمارے ایکسپرٹ ہیں, ہمارے حکومتی ادارے ہیں, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہی آج کا میرا بیانیہ تھا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.